اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ قریش ہم کر رہے ہیں جو کہ مکی صورت ہے، اور اس کی آخری آیت نمبر 4 ہم نے آج کرنی ہے۔ اسی کے لیے آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس سے پچھلی جو 105 نمبر صورت ہے، یہ سورۃ قریش 106 نمبر صورت ہے، اس کی پچھلی سورۃ فیل 105 نمبر صورت ہے، اور ان دو کا آپس میں ایک رابطہ ہے، ایک ربط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سورۃ الفیل کا واقعہ ہوا، اس میں ہمیں ڈیٹیل سے بتایا کہ اہل قریش جو ہے ایک علاقہ کا بادشاہ تھا، جو کہ اپنے آپ کو خدا ماننے لگا تھا، اور اس نے ایک خانہ کعبہ اپنے علاقے میں بھی بنایا تاکہ لوگ خانہ کعبہ کو چھوڑ کے مکہ کو چھوڑ کے اس کے علاقے میں آ کے وہ حج کیا کریں، اور وہ تمام جو تجارت کا سامان لوگ وہاں پہ لے کے آتے ہیں، اور جو چڑھاوے وہاں پہ چڑھائے جاتے تھے یہ اہل قریش کو اور خانہ کعبہ کو اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے، وہ سارا جو انعامات ہیں، وہ جو پیسہ ہے، وہ سارا کچھ جو ہے وہ اس کو ملنا شروع ہو جائے، اور اس کی جو بادشاہت اور مضبوط ہو جائے۔ لیکن اس کے کہنے کے باوجود جب لوگوں نے وہاں پہ آنے سے انکار کیا اور مکہ میں جا کے حج کرنے کو جاری و ساری رکھا، تو اس نے غصے میں آ کے ایک ہاتھیوں کی اور ایک بہت بڑی فوج کو لے کے یہ ارادہ کیا کہ اس خانہ کعبہ کو ہمیشہ کے لیے میں ختم کر دوں، گرا دوں، تاکہ نہ خانہ کعبہ رہے اور نہ جو ہے لوگ اس خانہ کعبہ کی طرف عبادت کرنے کے لیے جائیں، اور مجبوراً وہ پھر میرے والے بنائے ہوئے خانہ کعبہ میں عبادت کرنے کے لیے آئیں۔ اور جو بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ جو سامان لے کے آتے ہیں، اور تجارت بھی کرنے کے لیے سامان پوری دنیا سے وہاں پہنچتا ہے، رزق اور تجارت کا سامان، وہ سب میرے علاقے میں آنا شروع ہو جائے۔ جس کے لیے جب وہ ایک فوج لے کے وہاں پہ حملہ کرنے کے لیے آیا، تو اللہ کے حکم سے کچھ پرندوں آئے اور کنکریاں منہ میں لے کے، اور انہوں نے اس کو مارا، جو کہ انشاءاللہ یہ سورۃ فیل اگلی سورہ ہے جو ہم نے پڑھنی ہے، اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ وہاں پڑھیں گے۔ لیکن اس واقعے کے بعد پورے علاقے میں دور دور تک قریش والوں کا ایک خوف اور دبدبا پیدا ہو گیا، اور یہ لوگ سمجھنے لگے کہ ان لوگوں کو آج کے بعد ہاتھ نہیں لگانا، کیونکہ ان کے اوپر اللہ کی خاص عنایت موجود ہے۔ جو بھی ان کو ہاتھ لگائے گا، ان کے تجارت کے سامان کو لوٹے گا یا ان پہ حملہ کرے گا، وہ اسی طرح تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ تو وہ اپنا بے خوف و خطر تجارت کا سامان لے کے پوری دنیا میں پھرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو بھی تجارت کا سامان لے کے نکلتا، ان کو چور اور ڈاکو راستے میں لوٹ لیتے، ان لوگوں کو مار دیا جاتا۔ اب اللہ کی پناہ لینے کے لیے کیا ہونے لگا کہ لوگوں نے ان کی تجارت کے قافلوں کے ساتھ اپنے قافلے ملانے شروع کر دیے، اور ان کی کہ اگر یہ حفاظت میں ہوں گے تو ہم بھی حفاظت میں ہوں گے۔ تو ایک خوف اور ایک دبدبا پورے علاقے میں ان کے لیے پھیل چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سورۃ قریش میں جو لی الافی قریش کہ یہاں پہ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ حیرانگی کا، یہ جو لامز لی ہے یہ حرف جر ہے، لیکن یہاں پہ تعجب کے لیے استعمال کی گئی ہے، کہ حیرانگی کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش والوں پہ اتنا جو ہے عنایت کی کہ ان کا خوف پورے علاقے میں پھیلا دیا گیا۔ اس کے باوجود یہ اہل قریش اللہ کو نہیں مانتے، اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور اسلام کو قبول نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ ایک حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ قریش کا رویہ بڑا ہی قابل تعجب ہے، کہ اللہ ہی کے فضل کی بدولت ان کا رعب پورے علاقے میں پھیلا، اور تجارتی سفر جو ہے وہ ان کے کامیاب ہونے لگے۔ اس کے باوجود اور اس کی وجہ سے جو ہے ان کے علاقے میں بے انتہا خوشحالی آ گئی۔ جو یہ وہ علاقہ تھا جہاں کچھ عرصہ پہلے قحط چل رہا تھا، یعنی کہ قحط ہوا تھا، لیکن اب اللہ کی برکت سے اس تمام معاملات سے وہاں پہ بہت پیسے کی ریل پیل ہو گئی اور خوشحالی ہو گئی، اور وہ پھر بھی اللہ کی بندگی سے انکار کرتے ہیں۔
اور اللہ کا دین جو ہے اس کو ترجیح نہیں دیتے. تو یہاں پہ یہ جو ہے تعجب کا اظہار اللہ تعالیٰ اپنی اس سورہ کی پہلی آیت میں کر رہے ہیں. اور پھر کیا کہا کہ اللہ نے ان کے اوپر اپنی نعمتیں کر دیں، اور تجارت کا جو سفر ہے وہ ان کا باحفاظت ہونے لگا. یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کو ان کے اوپر بہت بڑا احسان تھا. اور کچھ علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ دو مختلف صورتیں نہیں ہیں. سورۃ الفیل اور سورۃ القریش دو مختلف صورتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ہی سورہ ہے. یعنی کہ سورۃ قریش جو کہ صرف 3 آیات کے اوپر 4 آیات سے بنی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ بیسیکلی سورۃ الفیل کا اینڈ ہے. یعنی کہ یہاں تک بہت سے علماء اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ جو وہاں پہ تھا فَجَعَلَهُمْ كَأَصْفٍ مَأْكُولٍ، یہاں پہ فا سببیہ ہے، یا ریزننگ دی جا رہی ہے. اور کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کو جو کیا کر دیا، پس بنا ڈالا ان کو کھایا ہوا بھوسا. یعنی کہ یہ جو پوری فوج تھی، جب ایک بھوسے کو، یعنی کہ آپ دیکھو گائے کیا کرتی ہے کہ چگالی جو کرتی ہے، اس کا ایک بڑا انٹرسٹنگ سا فیکٹ ہے کہ گائے کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 پیٹ بنائے ہوئے ہیں. اب گائے کرتی کیا ہے کہ وہ گھاس کو یا جو بھی اس کو چارہ دیا جاتا ہے اس کو لے کے ثابت نگلتی جاتی ہے، اور اپنے پیٹ نمبر 1 کے اندر اس کو جمع کر لیتی ہے. اب وہ جب خوب پیٹ میں کو وہ بھر لیتی ہے اس چارے سے، اب وہ آرام سے سکون سے، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی سڑک کے کنارے، کبھی کہیں پہ بھی وہ بیٹھ جاتی ہے. اب کرتی کیا ہے کہ وہ اس پیٹ سے جتنا اس کو ریکوائرڈ ہوتی ہے غذا، وہ اپنے منہ میں واپس لے کے آتی ہے. اب بیٹھ کے اس کو آرام سے وہ چباتی رہتی ہے، چباتی رہتی ہے، چباتی رہتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بیٹھی ہوئی بھینس مسلسل منہ چبا رہی ہوتی ہے. اور اب وہ پیٹ نمبر 2 کے اندر اس کو اچھی طرح چبا کے اب وہ ڈالے گی، ٹھیک ہے. اور پھر وہاں سے پیٹ نمبر 3 کے اندر اس غذا کے اثرات جائیں گے، اور وہاں پہ دودھ بننا شروع ہوگا. اور پھر مکمل دودھ پیٹ نمبر 4 کے اندر جا کے بنتا ہے، اور پھر وہ جو ہے وہاں سے دودھ نکالا جاتا ہے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ سی فیکٹ ہے، اگر اس کو آپ کبھی گوگل پہ جا کے دیکھو اس پروسیس کو، تو وہ جو چبایا ہوا بھس، یعنی کہ اب وہ جو بیٹھ کے آرام سے وہ چبا چبا کے اس کا بالکل حلوہ بنا رہی ہے، اس کی طرح، اس کھائے ہوئے بھس کی طرح یہ اس فوج کو کر دیا گیا. یعنی کہ اتنا ذرے برابر وہ پتھر تھا جو ان کے سروں پہ آ کے لگتا تھا، لیکن ان کی پوری باڈی جو ہے وہ کس طرح تباہ و برباد ہو رہی تھی اس باریک سی چھوٹی سی کنکری سے، جو ایک چھوٹے سے پرندے نے اپنے منہ میں رکھ کے ان کے اوپر پھینک رہے تھے. اور وہ باقاعدہ سٹیمپ ہوئی ہوئی تھی، اس کے اوپر لکھی ہوئی کنکری کہا جاتا ہے. ابھی انشاءاللہ اس سورہ میں ہم پڑھیں گے تو وہ کہتے ہیں یہ اسی کی اینڈ ہے، یعنی کہ یہ علیحدہ سورہ نہیں ہے بلکہ اسی سورت کی اینڈنگ ہے. یہ سورہ جو ہے بہت سے علماء اس کو مانتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا. اب یہ جو لامز لی کیوں آیا، اسی وجہ سے آیا. حروف جر کیوں آیا، یعنی کہ وہ پچھلی سورہ کی کنٹینیوٹی میں ہے، اس لیے لامز لی آیا ہوا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. تو اس کو بھی لوگ مانتے ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ لی الافی کو سابق سورت الفیل کے آخری حصہ سے وابستہ قرار دیا جائے. اس صورت میں دونوں صورتوں کا معنوی ربط اس طرح ہوگا کہ اللہ نے اصحاب فیل کو ہلاک کر دیا اور ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا، تاکہ گرمی اور سردی کے سفر میں قریش کے ساتھ لوگوں کو مانوس بنا دیا جائے، یعنی کہ اس کی قریش کی حفاظت کی جائے. اللہ نے اصحاب فیل کو تباہ کیا تاکہ اس خبر کو سن کر لوگ قریش کی تعظیم کریں، ان کی عزت کریں، اور ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے کر دی. اور ہر سفر میں قریش کو امن حاصل ہو گیا اور کوئی ان پر حملہ کرنے کی جرت نہ کرے. یعنی کہ یہ تعلق ان دونوں صورتوں کا آپس میں ہے.
کچھ لوگ قائل ہیں کہ سورۃ الفیل اور سورت دونوں ایک ہی سورہ ہیں۔ حضرت ابی بن کعب جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں تھا، اسی لیے لی الافی کا لام جو ہے وہ اسی کے جعل ہم سے متعلق ہے، پیچھے آیا ہے جعل، اور بنا دیا ان کو کھائے ہوئے بھس کی طرح، تو اس جعل کے ساتھ اس کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اکثر صحابہ جو ہیں ان کے نزدیک یہ الگ سورہ ہے اور ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کہ لنک اس طرح سے بنتا ہے کہ اس واقعے کے بعد ان کے روب پڑا، لیکن یہ دونوں علیحدہ علیحدہ صورتیں ہیں۔ یہ میکسیمم جو صحابہ ہیں ان کا اسی کے اوپر یقین تھا کہ اسی لیے قرآن کے اندر ان کی ترتیب جو ہے اکٹھی کی گئی، یعنی کہ ایک کے بعد دوسری کی گئی، لیکن دونوں کو علیحدہ علیحدہ نام دیا گیا۔ سورۃ الفیل کو علیحدہ رکھا گیا، اور اس کی انہوں نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو ورڈ دماغ میں زبان پہ نہیں آ رہا، پروف کرنے کے لیے کیا کہا کہ اس سورہ کے شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسروں سے فاصلے پہ ہیں، یعنی کہ یہ دونوں ایک سورہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک سورت کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آ سکتا، اس لیے ان کے درمیان فاصلہ موجود ہے۔ آپس میں لنکڈ ضرور ہے، کنیکٹڈ ضرور ہے، لیکن آپس میں یہ فاصلے پہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ جو الاف جو ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے پھٹنے کے بعد مل جانا، کوئی چیز پھٹے اور پھر مل جائے۔ تو کسی چیز کی عادت اختیار کرنے کی ہیں اردو میں الفت اور مانوس کے بھی معنی اس سے نکالے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ہم نے سارا کیا، تو اب یہاں پہ اس کو لام تعجب کے طور پہ لیا گیا ہے تو حرف جر کنیکٹ، لیکن کیونکہ اس نے اگلے اسم کو مجرور کیا، لیکن اس کو ہم لام تعجب کے طور پہ لیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں تعجب کے لیے، اور جو تو فا جو اس کے بعد آ رہا ہے فل یعبدو، اس کو پھر ہم اس کو فا سببیہ کہیں گے، یعنی کہ اس میں اب آگے سبب بیان کیا جا رہا ہے۔ فل یعبدو، پس چاہیے کہ وہ اس تمام جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ عنایتیں کی ہیں، جو تمام اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحمتیں کی ہیں، کہ سردی گرمی کے سفر میں جب وہ نکلتے ہیں تو ان کو بحفاظت وہ اپنے مقام پہ پہنچتے ہیں، اور جو حج کے لیے لوگ آتے ہیں وہ بہت ساری ان کے لیے تجارت کا سامان پوری دنیا سے ان تک پہنچتا ہے، اور رزق ہر طرح کا پوری دنیا سے ان تک پہنچتا ہے۔ یہ جو انعامات اللہ نے ان اہل قریش کے لیے دیے، ان کو اب چاہیے، بس ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی اس کے سبب میں، اس کے انعام میں، کہ ان کو وہاں پہ کعبہ پہ حملہ کرنے والوں کو مار دیا کھائے ہوئے بھس کی طرح، اور ان کا روب پورے علاقے میں بٹھا دیا، تو اب ان کو کیا چاہیے کہ اس کے جواب میں، اس کے میں اب وہ اللہ کی عبادت کریں۔ ٹھیک ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر، یہ کعبہ جس کو اللہ نے بچایا، یہ کعبہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، یہ کعبہ جس کو بچانے کی وجہ سے ان کو اتنی ان کی علاقے میں خوف بیٹھ گیا، اب اس انعام کے صدقے اب ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی، وہ سب اللہ کی عبادت کریں۔ ٹھیک ہے، اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے، اب اس کے الذی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اب وہ جو پچھلی آیت ہے وہ مکمل نہیں ہوئی، اسی کے کنیکشن میں یہ بات چل رہی ہے، یعنی کہ الذی کیا ہے، اسم موصول۔ اسم موصول۔ اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کیونکہ میرے خیال میں ہم اتنا زیادہ کر چکے ہیں بار بار کہ اس کی اب میں ڈیٹیل نہیں کروں گی۔ اسم موصول، اور اسم موصول کے بعد کیا آ جاتا ہے، صلۃ الموصول۔ ٹھیک ہے، اور صلۃ الموصول، اب اس کا مطلب الذی کے بعد جو جملہ ہے یہ صلۃ الموصول ہے پورا کا پورا۔
اب ان دونوں کے بیچ میں واو بھی آیا ہوا ہے، اطعمہم من جوعن، واو آ گیا، آمنہم من خوف. اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ دونوں آپس میں کیا ہو رہے ہیں؟ عطف ہو رہے ہیں. اور جب یہ عطف ہو رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ آپس میں مل کے کیا بن جائیں گے؟ مرکب عطفی. اب یہ پورا کا پورا مرکب عطفی بن گیا. تو یہ پورا کا پورا جو مرکب عطفی ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ اب صلۃ الموصول ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب اس کو اب علیحدہ علیحدہ کھولیں گے. اب اس کا مطلب ہے پہلا جو ہے وہ معطوف نمبر 1 ہے اور دوسرا جو ہوگا وہ معطوف 2 ہوگا. ایسا ہی ہے نا؟ جی اطعمہم من جوع یہ معطوف 1 ہے اور اطعمہم من جوع یہ آپ کا ہو گیا معطوف 1 اور واو جو ہے وہ ہے حرف عطف اور آمنہم یہ اب آ جائے گا معطوف 2. ٹیچر الذی کو معطوف بنایا ہم نے، نہیں بیٹا، الذی اطعمہم کو تو بنایا. اسم موصول ہے نا، اسم موصول کے بعد صلۃ الموصول آتا ہے. تو ٹیچر یہ اطعمہم جو معطوف ہوا اور یہ معطوف 1 اور 2 کیسے آپ نے بتایا؟ سمجھ نہیں بیٹا آیا مجھے. واؤ کے پیچھے معطوف 1 سوری معطوف علیہ، میں معطوف کہہ رہی ہوں. یہی سمجھ نہیں آ رہا تھا ہاں مجھے نا. جزاک اللہ جزاک اللہ. یہ کہ ہاں یہ جو ہے ایک ہی بچہ جگا ہوا تھا، باقی سو رہے تھے. معطوف علیہ پہلا والا کیا ہے؟ معطوف علیہ اور اگلا والا معطوف. ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ. آمنہم من خوف یہ ہو گیا معطوف. تو یہ پورا بن گیا مرکب عطفی اور پھر یہ الذی کا کیا بنے گا؟ صلۃ الموصول. صلۃ الموصول. اب ہمیں پتہ ہے الذی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمیشہ مبتدا. الذی کو ہمیشہ ہم کہتے ہیں یہ مبتدا ہے اور اس کے بعد جو پورا جو ہوتا ہے صلۃ الموصول اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خبر. اور یہ دونوں مل کے کیا بن جاتے ہیں؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے، پھر ہم دیکھیں گے اب یہ جملہ اسمیہ جو ہے پیچھے کس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، بس یہ یاد رکھنا ہے کہ اسم موصول ہمیشہ مبتدا بن کے آتا ہے اور جو صلۃ الموصول ہے وہ اس کی خبر ہوتی ہے اور یہ دونوں مل کے جملہ اسمیہ بناتے ہیں. یہ ہمیشہ بس یہ یاد کر لو کہ صرف کیونکہ الذی اسم ہے نا، تو اسم سے جو بھی جملہ شروع ہوگا، کیونکہ یہ تو 4 نمبر نئی آیت ہے تو یہ پورا ایک مکمل جملہ ہے. تو اس کو جملہ کیسے بنائیں گے؟ الذی کو ہمیشہ ہی آپ نے مبتدا کہنا ہے کیونکہ اسم ہے اور اس کے بعد اس کی خبر آنی ہوتی ہے. تو اس پورے بعد کا جو بھی جملہ ہے چاہے وہ جملہ فعلیہ ہو، کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا صلۃ الموصول جملہ اسمیہ بھی بن سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی بن سکتا ہے اور کوئی مرکب بھی بن سکتا ہے. تو جو بھی بنے گا لیکن اس نے اس صلۃ الموصول نے الذی مبتدا کی خبر اینڈ میں بن جانا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ مل کے بن جاتا ہے جملہ اسمیہ. یہ بس پکا پکا قاعدہ یاد کر لو. اب ہم کھولتے ہیں اطعمہم من جوع کو. ٹھیک ہے کہ یہ کیا ہے، تو اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. یہاں تک بات سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ جی الحمدللہ. سارے بچے بتاؤ سب کو آ گئی ہے؟ میم یہ جو ہے نا اطعمہم من جوع یہ پورے کا پورا معطوف علیہ ہے. جی یہ پورا جملہ بنے گا نا. ابھی ہم جملہ بنانے لگے ہیں کہ کیا بنتا ہے. وہ جو بھی جملہ بنے گا پھر وہ معطوف علیہ کہلائے گا. اب ہم اس کو ہی کھول کے دیکھنے لگے ہیں نا. اطعمہم، اب مجھے بتاؤ ٹیچر کہ میں کروں؟ جی کرو. اس کا روٹ ورڈ ہے تو عین میم، طعام. ٹھیک ہے، پھر اب اس کا ہم باب دیکھیں گے. باب یہ ہے افعال سے
اور اب ہم دیکھیں گے تو یہ ماضی معروف ہے کیونکہ تینوں پہ زبر ہے، ٹھیک ہو گیا. تو یہ بن جائے اس کے اندر ہوا کا فائل ہے، تو ہم کہیں گے فعل اتما اپنے فائل ہوا، اور ہم جو ہے وہ مفعول ہوا، اپنے مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ بنتا ہے. بالکل. فعل ماضی معروف کیونکہ سب زبریں ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ نے کہا باب جو ہے باب افعال ہے، اور اس کا جو ہے یہ فعل بالفاعل ہے کہ خالی فعل ہے؟ ٹیچر یہ فعل بالفاعل ہے، ہوا کا فائل اس کے اندر ہے. بالکل. ہوا کا فائل اس کے اندر ہے، اور اس کے بعد جو ہم ہے وہ مفعول ہے. تو اب یہ پورا کیا بنا؟ فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ کیا بنتا ہے؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. لیکن ابھی یہ مکمل ہمیں ہوتا نظر نہیں آ رہا. اس کے آگے من جو ان بھی ہے. جی اضافی خبر دے رہا ہے یہ مرکب پہ جاری. بالکل. من جو ہے یہ ہے جار، اور جو ان مجرور اسم، اور مجرور اسم، اور یہ مل کے کیا بن جاتا ہے؟ متعلق. متعلق فعل. بالکل. ٹھیک ہے. اب ہم کہیں گے کہ فعل اپنے فاعل ہوا، اپنے مفعول ہم، اور متعلق سے مل کے کیا بنا؟ جملہ فعلیہ. بالکل. متعلق جی متعلق کے ساتھ مل کے بن گیا جملہ فعلیہ. اور یہ جملہ فعلیہ بن کے اب کیا بنے گا؟ صلۃ الموصول. نہیں بیٹا، معطوف خبر علیہ. اچھا صحیح معطوف ہے. یہ بن گیا معطوف علیہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب دوسرا جو ہے جملہ وہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ پہلے ہم کر لیتے ہیں. وہ جس نے کھلایا انہیں بھوک سے. بھوک میں. ٹھیک ہے. وہ جس نے کھلایا انہیں بھوک میں. اور اگلا جملہ کیا ہے؟ آمنہم. اور کون سا بچہ اب کرے گا اس کو؟ آمنہم. سیم ہے پورا پیٹرن. من خوف. آمنہ فعل، ہم مفعول، اور آمنہ یہ ماضی معروف سے ہے، یہ تینوں زبر والے ہیں. بالکل ماضی معروف ہے. اور میم اس میں اندر ہوا فائل ہے. بالکل سیم پیٹرن پہ چلے گا جیسے ہم نے اوپر کیا ہے. ہم نے یہ سیکھا تھا نا کہ جب بھی کوئی بھی آپ کو ہے کی شکل نظر آئے گی، ٹھیک ہے. جی. ایک منٹ میری بیٹری بند ہونے لگی ہے. حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے. باب فعال سے ہے یہ بھی. باب فعال سے ہے یہ، اور ماضی معروف ہے، اور فاعل اس کا ہوا فاعل ہے. اس میں ہم مفعول. جی ہم مفعول ہے. جی فعل
اپنے فائل ہوا اور مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ بن گیا. بالکل. آ منا آمنا میم اس کا روٹ ورڈ حمزہ میم نون ہے. بالکل. حمزہ میم میم نون نون اور باب کون سا ہے؟ افعال باب افعال. ماضی معروف ہے اور ہوا فاعل ہے اس کے اندر. ماضی معروف اور ہوا فاعل. صبح سے میں نے بیٹری لگائی ہوئی تھی اور میری کلاس ابھی بند ہونے لگی ہے.